بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب زدنی علما۔ انشاءاللہ اس قرآن پاک کا ثواب تمام شہداء اسلام، علماء کرام، مراجعین کرام، مجتہدین کرام، تمام مرحومین، بالخصوص ہمارے اور آپ کے خاندان کے مرحومین کو پہنچے۔ جو بیمار ہو ان کی شفائے کل ہو، جو مشکلات میں ہو ان کی مشکلات حل ہو۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم حافظان قرآن، محافظان قرآن، حاملان قرآن، عاملان قرآن، خادمان قرآن دنیا اور آخرت میں محشور ہوں۔ آپ حضرت سے درخواست ہے کہ تمام شہداء اسلام اور محرومین کے لیے ایک صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج انشاءاللہ کہ جو ہم نے کچھ سمرائز انٹرویو دیا تھا، اس کی پریکٹیکل ایک جھلک کلاس کی شکل کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ میں اس بات کو کلیئر کر دوں، چونکہ کلاس اس وقت مزہ آتی ہے کہ جب سامنے کوئی بیٹھے ہوں افراد۔ البتہ آپ بیٹھے سامنے اپنے اپنے گھروں کے اندر یا اپنی اپنی محفلوں کے اندر جو مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک پریزنس کے اندر حضوری طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک الگ امپریشن پڑتا ہے، اس کا کام کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس طرح سے پیش کروں کہ کافی حد تک آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ چونکہ یہ ایز ہم سیمپل تھوڑا سا پیش کر رہے ہیں، اور اگر خدا نے چاہا تو باقاعدہ طور پر ہم کلاس کی شکل میں اسٹارٹ کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ کہ تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ آج ایک چند کتابیں میرے سامنے پڑھی کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، با خادمان قرآن، عاشقان قرآن، لکھا بھی میں با خادمان قرآن، یہ عاشقان قرآن، ساتھ میں میرے بیٹے محمد صادق وزیری اور استاد قرآن محمد حسین طباطبائی عالم الہدا کھڑے ہیں، انوار القرآن، اور اس طرح کی اور دوسری کتابیں وغیرہ ہیں کہ جو میں ابھی اس پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان تمام کتب کے اندر یہ جو کتاب ہے با خادمان قرآن، یہ ایکچولی میری تائید شدہ ہے، اور اس کا مطلب نہیں کہ دوسری کتابیں تائید شدہ نہیں ہیں، چونکہ وہ کتاب لوگوں نے مختلف انٹرویوز سے، مختلف خبروں سے، مختلف آرٹیکل سے ان کو جمع کر کے لکھا ہے، اور میں نے ان کو برابر چیک نہیں کیا، لیکن پھر بھی مطالب جو ہے انشاءاللہ وہ سب صحیح ہوں گے۔ لیکن یہ جو با خادمان قرآن جو ہے، یہ ایکچولی میں نے اس کو تفصیلی دیکھا ہے، اور اس پہ میری ایک تائید بھی ہے۔ جو میں بتا رہا تھا کہ اکثر جو مطالب اور روش اور طریقے اور سلیقے جو میں نے اپنے انٹرویو میں بتائے تھے، وہ سب اس کتاب کے اندر با خادمان قرآن شامل ہیں۔ آج میں مقدمتاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جسے مجھے کہا گیا تھا کہ آپ حفظ قرآن کے بارے میں کچھ نکات بتائیں پریکٹیکلی۔ اس سے پہلے کہ میں پریکٹیکل شروع کروں،
مقدمہ بہت اہم ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے آمادہ کریں۔ ہر کتاب کا جو مین سبجیکٹ ہوتا ہے، جو مین پارٹ ہوتا ہے، وہ اس کا مقدمہ ہوتا ہے، کہ جس کے اندر اس کتاب کی پوری ایک شکل سامنے آ جاتی ہے کہ اس کتاب کے اندر مؤلف جو ہے، مصنف جو ہے، کیا پیش کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا میں حفظ قرآن کے اندر مقدمتاً یہ عرض کرتا ہوں کہ جو بھی بندہ چاہے کہ حفظ قرآن کو شروع کرے، اس کو چاہیے کہ 5 نکات پر بہت زیادہ توجہ دے، بنا میں پنجتاً۔ اچھا، البتہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس کتاب میں جو چیزیں بتائی گئی ہے وہ ہر چیز توسل ہے۔ 1 اللہ پاک کے نام پر، 5 پنجتاً آل ابا کے نام پر، 12 ائمہ معصومین کے نام پر، 14 چہاردہ معصومین کے نام پر، 30 پارے قرآن کے نام پر، 72 شہداء کربلا کے نام پر، 114 سورہ قرآن کے نام پر۔ اسی طرح ہم نے کوشش کی کہ ہر ایک کو توسل کر کے تاکہ اس کا ثواب ملتا چلا جائے۔ تو اسی طرح سے ہم نے 5 نکات جو ہے اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے مقدمہ ہے خلوص نیت، اخلاص در نیت۔ ٹھیک ہے، میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہ رہا ہوں، کیا مقاصد ہے میرے؟ کیا میرا نام ہو، میری شہرت ہو، مجھے مقام ملے، لوگ میری تعریف کریں، مجھے انعامات ملیں، اور مختلف دنیاوی خواہشات۔ اب میں نہیں کہتا ہوں کہ شاید اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، لیکن میرے نزدیک شاید وہ جو کامیابی میں چاہتا ہوں کہ میرے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کو حاصل ہو، ان چیزوں میں تھوڑا سا آپ کے لیے رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اخلاص اور نیت کا مطلب یہ کہ آپ فقط قربتاً الی اللہ کام کریں، چاہے آپ کو اس کا فائدہ ملے ظاہراً یا فائدہ نہ ملے، چاہے آپ کامیاب ہو یا کامیاب نہ ہو، چاہے آپ حفظ کر سکیں یا حفظ نہ کر سکیں، سب آپ کے خلوص نیت پر اس کا دار و مدار ہے۔ آپ کے ذہن میں کبھی مایوسی نہیں آنی چاہیے، بالکل نہیں۔ ایک اور چلو نقطہ بتاتے چلوں کہ اسی مایوسی کے عنوان سے قرآن پاک کے اندر کل 18 گناہ کبیرہ بتائے گئے ہیں۔ گناہ کبیرہ یہ وہ گناہ کہ جس میں انسان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ شرک بھی ہے، قتل بنفس بھی ہے، معاذ اللہ زنا بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آپ توجہ کریں کہ سب سے پہلا گناہان کبیرہ میں سے جو شمار کیا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ مایوسی از رحمت خدا، مایوسی از رحمت خدا۔ انشاءاللہ میں اسی 5 عنوان کے اندر تھوڑا سا میں تذکرہ کروں گا۔ لہٰذا آپ اپنے اخلاص کو کم نہیں کریں گے، اگرچہ کہ آپ کامیاب نہ ہوں، آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ خدا کی ناکامی میں بھی کامیابی ہے، کربلا آپ کے سامنے ہے۔ ظاہراً معاذ اللہ عظیم ترین شکست کربلا، بہت بڑی شکست ظاہراً، تا قائم قیامت کامیابی اور پیروزی بن گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ شہداء، کتنے شہید، کتنے معصوم، کتنے اولیاء کرام، انبیاء کرام، لیکن جو کربلا کو مقام ہم نے دیا ہے، ہر سال 2 مہینے 9 دن ہم جو تذکرہ کرتے ہیں ائمہ معصومین، ہمارے امام حسین علیہ السلام کا اور شہداء کربلا کا، شاید وہ کسی اور کے اس میں ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ ناکامی ظاہراً سب سے بڑی کامیابی بن گئی۔
تو ظاہراً اگر کوئی ناکام ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بات ختم ہو گئی، نہیں، انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا کہ ہم کامیاب ہوئے۔ تو پہلی چیز ہوگی اخلاص اور نیت، جو بہت ضروری ہے، اور اس کو ہم کہ انشاءاللہ ہر حال کے اندر، نہ فقط کہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہمارے دل میں خلوص تھا، ہر لمحے کہ جب تک ہم اس کو اجرا کر رہے ہیں، جب کہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں، تمرین کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، اخلاص ساتھ میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، خدا پہ یقین، یقین پہ خدا۔ کیا مقصد؟ میں نے مثلا میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں خدا سے، اور توبہ کر کے میں کہوں میں گناہ گار۔ آپ اس کو سوچیں، کیا میں معاذ اللہ خدا پہ تہمت نہیں لگا رہا ہوں؟ خدا نے کہا ہے کہ تم پہاڑ جیسا گناہ کر لو، لیکن جب تم نے مجھ سے توبہ کی، البتہ توبہ کے میں مراحل ضرور ہیں، مراتب ضرور ہیں، لیکن جب توبہ کر لی تو پھر اپنے آپ کو گنہگار نہ کرو، یقین کے ساتھ توبہ کرو، اپنے گناہ کا اعتراف کرو، ندامت کا اپنا اظہار کرو، اور تکرار نہ کرنے کا عہد کرو۔ یہ 3 چیز ہونا ضروری ہے، لیکن جو ہو گئی خدا آپ کو معاف کرے گا۔ ہمارا خدا بہت رحیم اور کریم ہے، جسے میں نے اپنی انٹرویو میں بتایا تھا کہ خدا ہمارا 70 ماہوں سے زیادہ رحم دل ہے۔ میں ایک مثال پیش کی تھی پہلے، میں تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے وہ سب جانتے ہیں، اور پھر 70 ماہ اگر ہو جائے تو پھر بات ہی، ہمارا خدا 70 ماہوں سے زیادہ رحم دل ہے۔ ہمارا خدا ہماری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے۔ جب ہم قرآن پاک میں کام کریں، یہ یقین ہونا چاہیے خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، بس نہ فقط دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک ہمیں اقوال ملتے ہیں بزرگوں کے، گویا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یعنی کہ ہم خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، خدا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تصور کا کتنا بڑا مقام ہے یہ۔ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، ہم کسی 2 افراد آپس میں بات کریں اور ہم یقین سے بات نہ کریں، سامنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہوائی بات کر رہا ہے، اپنے دل کی بات نہیں کر رہا ہے، اس کا پھر اثر نہیں ہوتا ہے۔ پھر اگر معاذ اللہ ہم خدا کے ساتھ بے یقینی قرآن پڑھیں، کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم قرآن پاک کو حفظ کریں، یہ مت سوچیں کہ خدا ہمیں یہ توفیق نہیں دے گا کہ اس کو ہم محفوظ رکھ سکیں ہمارے ذہنوں کے اندر، نہیں، خدا نے کہا ہے یقین رکھیں آپ کامیاب ہوں گے۔ تو لہٰذا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ خدا پہ یقین رکھنا ہر کام کے اندر۔ پہلا تھا خلوص نیت، دوسرا تھا خدا پہ یقین۔ تیسرا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اعتماد بے نفس، اپنے نفس پہ اعتماد کرنا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں لیکن شاید نہیں کر سکوں گا، شک، کم ہمت، حوصلہ پست۔ نہیں، آپ کا حوصلہ اتنا بلند ہونا چاہیے۔ میں نے انٹرویو میں شاید عرض کیا تھا کہ شاہین تو بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو اپنے اعتماد میں نفس ہوگا، تب آپ اپنا بلند کریں گے نا۔ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ معاذ اللہ بہت عظیم چیز ہے، میں اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی اہمیت بہت 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 زیادہ ہے۔ میں فقط انسانی ذہن کے مطابق بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا گویا کہ اپنے رب کو پہچانا، یعنی انسان کی پہچان رب کو پہچاننے کے برابر ہے۔
کیا ہم نے اپنا کو پہچانا؟ اسی کتاب کے اندر خاتمان قرآن کے جو میں عرض کرتا ہوں بار بار، اس کے اندر میں نے مثال پیش کی ہے ود ایڈریس. وہی میں نے پیش کی ہے کہ اگر ایک عام آدمی اگر ذہنی طور پر مفلوج نہیں ہے، اگر وہ چاہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا جو کہ 604 صفحات پہ مشتمل ہے، کیا اس میں صلاحیت ہے کہ اس کو کر لے؟ میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں. فرض کریں کہ ہمارے پاس قرآن پاک جیسی اور کتابیں ہوں حجم کے مطابق، نہ کہ قرآن پاک میں مختلف نہ ہو، اس کے حجم، اس کی صفحات کے لحاظ سے کوئی دوسری کتاب ہو اور اس کو ہم حفظ کرنا چاہیں تو کتنی کتابیں ہم حفظ کر سکتے ہیں ایک نارمل زندگی کے اندر؟ اس کا میں نے تذکرہ اس میں کیا ہے کہ باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ 100 ملین کتاب، 100 ملین کتاب 600 صفحات کی ایک عام آدمی حفظ کر سکتا ہے، جو میں نے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ اس بات کو ثابت کیا ہے. چونکہ ہمارا ذہن جو ہے نا ایک عجیب دنیا ہے، ایک عجیب اس کی ٹیکنالوجی کی جو کوئی نہیں جانتا. اتنے سیلز سے کہ بلین سیلز ہے، ہم اپنے ذہن کو پوائنٹ کتنے پرسنٹ 0.0 استعمال کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا. اگر ہم چند پرسنٹ بھی استعمال کر لیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارا نفس اس بات کو قبول کرے کہ ہم قرآن پاک کو حفظ کر سکتے ہیں. یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، تاکہ مایوسی ہمیں ہمت نہ توڑے. تو تیسری چیز میں نے بتایا کہ اعتماد بالنفس، ہم اپنے ارادے کو اتنا مستحکم کر دیں، اتنا پکا کر دیں کہ کوئی چیز مانے نہ ہو. تو انشاءاللہ تیسرا نقطہ میں شاید واضح آپ کے ذہنوں میں آ چکا ہوگا کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. پہلی چیز میں بتائی اخلاص در نیت، دوسری چیز میں بتائی تھی یقین بخدا، تیسری چیز اعتماد بے نفس. اب آئے چوتھی چیز، یہ بھی بہت اہم ہے. چوتھا نقطہ ارزش و اہمیت وقت. معمولاً یہ دیکھا گیا کہ ہم لوگ اپنے وقت پر زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہماری ایک خامی ہے اور اسے ہمیں واقع میں بدلنا پڑے گا. یہاں تو میں سنا ہے کہ پاکستانی ٹائم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ لیٹ. مجھے بہت تعجب ہوتا ہے واقعی میں. منٹیں چھوڑے سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے. ہم بڑا ہر مجالس میں بڑے انقلابی کاموں میں نام لیتے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور واقعی میں آج اسلام جو یہاں تک پہنچا ہے کربلا کے بعد، وہ اس میں ہمارے رہبر عظیم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کی اب سوانح حیات پڑھیں، ہسٹری ان کی پڑھیں. جب وہ نجف اشرف میں تھے تو لوگ ان کے آنے پر اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے. یہ بالکل صحیح میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں ان کے آنے پر اپنی گھڑیوں کو ٹائم پہ لگا دیتے، اتنا ان کا ایکوریٹ ٹائم تھا. ہمارے حفظ قرآن کے اندر کیا ضرورت ہے؟ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. سارا مسئلہ یہیں پر آ کے ہمارا رکتا ہے. مثال کے طور پر میں نے قرآن پاک کو شروع کیا حفظ کرنا. آج میں نے جوش میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے پڑھ لیا. کل میں نے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے پڑھ لیا. پرسوں میں نے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پڑھ لیا. ایک دن میں نے چھٹی کر دی. میرے خیال میں شاید
جو میں نے آپ کو ٹارگیٹ دیا وہ آپ نہیں پہنچ سکتے. اپنے وقت جو آپ نے باندھ لیا پہلے آپ طے کر لیں. آپ کو 5 گھنٹے کام کرنا ہے، 4 گھنٹے کام کرنا ہے، 3 گھنٹے کام کرنا ہے، 2 گھنٹے کام کرنا ہے. جو وقت مقرر کر لیں اسی وقت کے اوپر آپ شروع کریں اور اسی وقت پہ آپ ختم کریں. یہ بھی نہیں کہ آج صبح کر لیا، آج دوپہر، آج شام کر لیا، کل رات کر لیا. نہیں، اسی وقت پر. ایک مثال تو ظاہر آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں مثال، کیا آپ اسکول کا ٹائم اپنا چینج کر سکتے ہیں؟ ایک طے شدہ ٹائم ہے، صبح 7 بجے 8 بجے جاتے ہیں، دوپہر کو 2 بجے یا 3 بجے یا 1 بجے کی چھٹی ہوتی ہے. ہر روز وہی روٹین چلتی ہے. ماشاء اللہ آپ کو اس کا نتیجہ ملتا ہے، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں یا دوسری چیزیں. اسی طرح آپ اگر قرآن پاک کو اہمیت دیں، وقت کے مطابق کام کریں، آپ کا ذہن یوزڈ ہو جائے گا، یعنی اس کے ماحول میں بس جائے گا. پھر آپ ایسی روٹین بن جائیں گی کہ خود بخود اس ٹائم پر آپ ذہن پڑھنا شروع کر دے گا. اگرچہ کہ آپ نہ بھی چاہیں پڑھنے کے لیے، لیکن آپ کا ذہن کام شروع کر دے گا. تو یہ وقت اور اہمیت بہت اہم ہے. اگر کسی کا وقت کی اہمیت نہیں ہے، وہ شخص جو ہے مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو انشاءاللہ جب اسٹارٹ کریں گے تو اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو پابند کریں گے. یہ ہوگی 4 نکات. پھر میں دوہرا دوں. پہلا، اخلاص نیت. دوسرا، یقین بے خدا. تیسرا، اعتماد بالنفس. چوتھا، ارزش و اہمیت وقت. آخری نقطہ، استمرار، استقامت. یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے. ہر حال میں آپ کو جاری رکھنا ہے، استقامت قائم رکھنی ہے. کیا مقصد؟ آج میں نے کام شروع کیا، پڑھنا شروع کیا اخلاص کے ساتھ، اعتماد میں نفس کے ساتھ، یقین میں خدا کے ساتھ، اعتماد میں نفس کے ساتھ، اور ارزش و اہمیت وقت کے ساتھ. لیکن استقامت نہیں ہے، مایوسی چھا جاتی ہے، امید ٹوٹ جاتی ہے. نہیں، آپ کو امید تو ایک طرف، یقین کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. میں نے کہا نا کہ ایک قطرہ قطرہ دریا بن سکتا ہے. ایک طرف آپ پورا نل کھول دیں، اس کو بند کر دیں، شاید ایک بالٹی بھی نہ بھر پائے. یہ قطرہ قطرہ چلتا رہے گا، پورا دریا بن جائے گا. تو جتنا آپ شروع کریں، جو آپ اسکیجول بنائیں، جو ٹائم ٹیبل بنائیں، اسی کو آپ جاری رکھیں، استمرار کریں، استقامت دکھائیں، آپ بہت جلدی منزل پہنچ جائیں گے. جی بالکل ایک ظاہر مثال، اچھی مثال ہے نماز شب کے بارے میں. کہتے ہیں کہ آپ پوری نماز پڑھیں تمام لوازمات کے ساتھ، تشکیلات کے ساتھ، شاید وہ گھنٹے سے زیادہ ٹائم ملے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. نہیں، ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر آپ چند دن بعد نماز تھک کے چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کو شارٹ کریں، کم کریں، لیکن اس کا اجرا زیادہ کریں، مستقل اجرا رکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے. کلیئر تو بتائیں کہ بھئی نماز شب کے اندر آپ اگر 11 رکعت نہیں، آپ 3 رکعت پڑھ لیں، 3 نہیں آپ 1 رکعت جماعت وتر پڑھ لیں. اگر آپ ویسے نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے آپ لیٹ کے پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں. سب کے ثواب میں فرق آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو استمرار اور استقامت کا الگ ثواب ملے گا. تو لہٰذا آپ عمل کم کریں لیکن اس کا اجرا زیادہ رکھیں. تو یہ آپ کا زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک
بینیفٹ ہے، آپ کا فائدہ مند ہے۔ تو میں نے اس طرح سے آپ کے 5 نکات گنوا دی جلدی جلدی، ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کا صرف ٹاپک۔ پہلا جو ہے اخلاص نیت، دوسرا جو ہے یقین بے خدا، تیسرا جو ہے اعتماد بے نفس، چوتھا ارزش و اہمیت وقت، اور پانچواں استمرار و استقامت۔ یہ 5 چیزیں آپ کی قائم ہو گئی۔ اب آئے قرآن پاک پر کام کرنا۔ اب حفظ قرآن کے اندر میں سب سے پہلے آپ کو میں وہ طریقہ کہ جس کا مجھے کافی اصرار سے کہا گیا ہے کہ نہ بھولنے والا، جو میرا سب سے لاسٹ 5واں، ایک بار میں دہرا دوں، میرا فرسٹ جو میں نے بتایا تھا پیدائش سے پہلے 2.5 سال تک جب بچہ دودھ پیتا ہے۔ دوسرا طریقہ 2.5 سال سے یا 2 سال سے 7 سال تک جب بچے کی عمر ہوتی ہے بادشاہ کی عمر، کنگ کی عمر۔ اور تیسرا طریقہ 7 سے 15 سال تک جب بچہ غلام ہوتا ہے۔ چوتھا طریقہ 15 سال سے لے کر تا حیات، جب تک وہ زندہ ہے۔ یہ تو ہو گئے عام طریقے۔ 5واں طریقہ خاص طریقہ ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے اندر آپ پھر بھولنا چاہے بھی تو نہیں بھول سکتے۔ تو لہٰذا مجھے اس کی تاکید کی گئی کہ اس کو میں پہلے آج کی پروگرام میں پیش کروں، چونکہ میری ٹائمنگ بہت لمیٹیشن ہے اور میں انشاءاللہ بہت جلدی کہیں جانا بھی مجھ کو ہے، تو موقع ملے نہ ملے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا سا دہرا دوں۔ اگرچہ آپ لوگوں کو میری آواز سے ظاہر ہوگا کہ آج میری آواز اس طرح کی آواز نہیں کی جو میں انٹرویو میں دیا تھا، چونکہ بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ لوگوں کی محبت، پیار، مسافرت، آنا جانا، یہ وہ گفتگو وغیرہ، کلاسز وغیرہ، انسان نے لہٰذا کہ اب وہ عمر نہیں کہ جو پہلے میری عمر تھی۔ اب وہ بیماری کے بعد 6 اسٹروک، 2 ہارٹ اٹیک، کڈنی آپریشن، ہنی آپریشن، لازمی بات ہے کہ ایک فرق پڑتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ قرآن جو ہے ہمیں ہمت دیتا ہے اور یہ انرجی دیتا ہے، اس میں شک نہیں کوئی۔ اب میں اسٹارٹ کرتا ہوں وہ طریقہ کہ جو میں نے کہا کہ انسان اگر اس پہ عمل کر لیں، کوشش کرے کہ میں قرآن پاک کو حفظ نہ کروں۔ غور سے افسر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ایسا طریقہ ہے کہ انسان اسٹارٹ کرے، جو میں طریقے بتاؤں اس پہ عمل کرے، اور کوشش کرے کہ میں قرآن پاک کو حفظ نہ کروں، کوشش کرے کہ میں قرآن پاک کو حفظ نہ کروں، لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے میں فقط بے عینی عمل کرے۔ اگر وہ میرے بچوں سے بڑھ کر خادم قرآن نہ بنا، مجھے حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں کبھی بھی قرآن پاک کے تبلیغ کے بارے میں کوئی بات کروں، لیکن شرط یہ کہ بے عینی آپ کو عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح سے۔ اس سے پہلے شاید میں ایک نقطہ اور بتا دوں میں آپ کو کہ میں نے کہا تھا کہ عالم کا ایک سجدہ عابد ہے کہ جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا، اس کی 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک آیت صحیح طرح سے پڑھنے سے پوری قرآن کو صحیح طرح سے نہ پڑھنا بہتر ہے۔ آپ ایک آیت پڑھیں، کوشش کریں کہ میں اس کا حق ادا کر دوں، یہ زیادہ مہم ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہمیں یہ بہت زیادہ ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بار بار تکرار کرنا پڑتا ہے اور جلدی تکرار کرنا پڑتا ہے، تو اکثر اوقات میں اکثر لوگ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں کہ وہ صحیح پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے، صحیح ادائیگی کر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو آپ مد نظر رکھنا۔ میں نے کہا کہ جو کرنا ہے صرف قربت اللہ کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو اللہ کو چاہیے کوالٹی نہ کہ کوانٹٹی، اللہ کو چاہیے اخلاص۔ لہٰذا ہم اسٹارٹ کریں گے بڑے آرام سے،
اور سکون کے ساتھ. مثلا ہم نے اسٹارٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد کی، اس کو یاد کرنا شروع کیا ہم نے. میں نے اس کے اندر اپنی کتاب کے اندر یہ بھی اضافہ کر دیا ہے، شامل کیا ہے میں نے، کہ اگر آپ کو توفیق حاصل ہو تو ہر آیت کو آپ اس کا ثواب ہدیہ کریں. یہ بہترین توسل ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں امام علی علیہ السلام کو، یا اپنے کسی شہید کے نام. دیکھیں ہم اپنے ائمہ معصومین کے ساتھ ڈیل کریں. ایک نقطہ میں شاید اگر میں نے وضاحت کرتا ہوں اور آپ اگر سمجھ گئے تو شاید آج میں کامیاب ہو جاؤں گا. آپ کوشش کریں کہ جو بھی ہو ائمہ معصومین سے آپ ڈیلنگ کریں، اور اس میں کوئی کبات نہیں ہے. دیکھیے دنیاوی لحاظ سے ہم کسی انسان سے، کسی فرد سے ہم معاملات کوئی کرتے ہیں، اس میں 50% چانس ہوتا ہے کہ شاید فائدہ ہو جائے، 50% شاید وہ پیسے میرے گم جائے. اکثر میں سن جاتا کہ وہ لے کے چلا گیا پیسے، وہ کھو گئے، وہ فلاں فلاں بڑی کہانیاں اس کے اندر ہے، یا مجھے وہ فائدہ نہیں دے گا. لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ ائمہ معصومین کو کوئی ہدیہ کریں اور وہ قبول کر لیں، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو ہدیہ دیا، سامنے والا کیا کرتا ہے ایز اے ریسپیکٹ ایک ہدیہ آپ کو عطا کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق. میری حیثیت ہے کہ میں نے آپ کو ایک پین پیش کیا، آپ اپنی حیثیت کے مطابق ممکن ہے گھڑی مجھے پیش کر دیں، کوئی کتاب پیش کر دیں، رائٹ، اپنی حیثیت کے مطابق. اگر میں ایک ہدیہ کسی معصوم کو، امام معصوم کو پیش کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ انسان شاید بھول سکتا ہے، فراموش کر سکتا ہے، لیکن امام معصوم کبھی نہیں بھولے گا. اب وہ جو ہدیہ دے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ائمہ معصومین کیا ہے، اس کی حیثیت ہے، اس بات کرنا ہی فضول ہے. لہذا جب آپ اس کا ایک آیت ہدیہ کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ انکار کریں گے اور پھر آپ کو اس کا اجر نہیں پہنچائیں گے، نہیں دیں گے. میں اس کو نہیں مانتا ہوں. تو لہٰذا ہم نے جب کام کیا تھا تو ہم نے ہر آیت کا ہدیہ ہم نے کسی ائمہ معصومین کو یا کسی شہید کو ہم نے، یا دونوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا تھا. اب آ جائیں، میں نے اسٹارٹ کیا بسم اللہ. جب تک میں بسم کو کسی ایک فرد جو سیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں نہ بٹھا دیا، اللہ پہ نہیں جاؤں گا. جب میں مطمئن ہو کہ بسم یاد ہو گیا، اللہ پہ جاؤں گا. جب تک اللہ یہ اس کو یاد نہیں کروں گا، رحمان اور رحمان پہ نہیں جاؤں گا. جب الرحمن یاد ہو گیا، میں رحیم پہ نہیں جاؤں گا، بسم اللہ اور رحمان کو ریپیٹ کروں گا. پھر رحیم پہ جاؤں گا، رحیم ختم کیا، پھر میں الحمد کو اسٹارٹ نہیں کروں گا جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ریپیٹ نہیں کر لوں. ہر مائکرو، میں مائکرو بول رہا ہوں، ہر مائکرو مسٹیک، غلطیاں دور کرو. اس کے بعد میں اسٹارٹ کروں گا دوسری آیت سورہ الحمد کی، الحمد. جب تک الحمد یاد نہیں کروں للہ پہ نہیں جاؤں گا. للہ یاد ہو گیا، الحمدللہ رب پہ نہیں جاؤں گا جب تک ریپیٹ نہ کر لوں. الحمدللہ رب، جب رب یاد ہو گیا اس کے بعد عالمین پہ جاؤں گا. گویا کہ پوری آیت پہلی یاد کرنے کے بعد دوسری آیت پہ جاؤں گا. دوسری آیت اسی طرح ایک ایک ٹکڑے میں یاد کر لی میں نے. پھر میں تیسری آیت کو اسٹارٹ نہیں کروں گا، میں پہ جاؤں گا پہلی آیت کے اوپر، فرسٹ سیکنڈ ریپیٹ کروں گا. ہر مائکرو غلطیاں مسٹیک دور کروں گا.
پھر تیسری آیت پہ جاؤں گا. تیسری آیت کو میں نے ختم کیا, چوتھی پر نہیں جاؤں گا, جبکہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو میں تکرار نہیں کر لوں, دوہرا نہ لوں, ہر مائکرو مسٹیک دور نہ کر لوں. پھر میں جاؤں گا چوتھی پر. چوتھی کو ختم کر کے اسی طرح پانچویں پر 1 2 3 4 تکرار کر کے ہر مائکرو مسٹیک دور کر کے پانچویں اسٹارٹ کروں گا. پانچواں ختم کرنے کے بعد, پانچویں آیت ختم کرنے کے بعد چھٹی پر 1 2 3 4 5 پڑھنے کے بعد پھر سکس کو میں اسی طرح آگے بڑھاؤں گا. جب سکس کو کیا غلطیاں دور کرنے کے بعد سکس ختم کی میں نے, 7 پہ نہیں جاؤں گا. 1 2 3 4 5 6 ریپیٹ کرنے کے بعد ہر مائکرو مسٹیک دور کرنے کے بعد 7 کو شروع کروں گا. ختم کرنے کے بعد پیج نمبر 2 اسٹارٹ نہیں کروں گا, جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم, رائٹ. جب تک کہ میں پہلے صفحے کو جو سورہ الحمد ہے بسم اللہ تعالیٰ کے بعد ضالین تک پورا ریپیٹ کروں گا, ہر مائکرو مسٹیک دور کروں گا. اس کے بعد میں پیج نمبر 2 الف لام میم اسٹارٹ کروں گا. اسی طرح ایک ایک ورڈ, ایک ایک آیت کرتا ہوا, تکرار کرتا ہوا, جو سورہ الحمد میں نے کیا ویسے ہی کرتا ہوا مفلحون تک جاؤں گا. وہاں جانے کے بعد اولئک تھرڈ پہ اسٹارٹ نہیں کروں گا جب تک کہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ پیج کو ریپیٹ نہیں کر لوں گا, ہر مائکرو مسٹیک دور نہیں کر لوں گا, تھرڈ پہ جاؤں گا. تھرڈ کو آخر صفحے تک پہنچنے کے بعد میں فورتھ پہ نہیں جاؤں گا جب تک کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو اس طرح پڑھنے کے بعد ہر مائکرو مسٹیک دور کرنے کے بعد فورتھ کو اسٹارٹ کروں گا. پھر اس طرح میں چلتا رہوں گا. اگین میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر واقعی میں کوئی ایسا کام کر لیں, اس طرح سے عمل کر لیں, ایک وقت آئے گا کہ اس کو بھولنے کی سکت سلب ہو جائے گی. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. وہ خدا سے اگر دعا بھی کرے گا کہ خدا مجھے بھلا دے, شاید خدا اس کی دعا قبول نہ کرے, سوائے ذہنی طور پہ کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی فراموشی ہو جائے, یا کوئی وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ حکم ثانوی ہے. حکم اولی کے اندر اس کی یہ توفیق سلب ہو جائے گی ایک وقت کے اوپر. کب؟ جب وہ سورہ بقرہ کو ختم کر لے. دیکھیں سورہ بقرہ کی اہمیت کیا ہے. یہ سب سے بڑا سورہ قرآن پاک کا ہے, 286 اس میں آیات ہیں. سورہ بقرہ ہمارے لیے معیار ہے. البتہ سورہ الحمد کے لیے پہلے میں نے شاید توضیح دی تھی میں نے اپنے ویڈیو کے اندر کہ سورہ الحمد جو ہے یہ کتاب کا اوپننگ سورہ ہے. پورا قرآن سورہ الحمد کے اندر, الحمد بسم اللہ با نقطے با علی علیہ السلام. لہٰذا اور پھر سورہ الحمد کا آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں پڑھنا واجب ہے, ہر نماز میں 2 دفعہ, پورے دن میں 10 دفعہ پڑھنا واجب ہے. گویا کہ ہم پورے قرآن کا ثواب خدا نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم پورے قرآن کا ثواب ہمیں مل رہا ہے 10 دفعہ ایک دن کے اندر. اب میرے ساتھ چلیں آپ. اگر سورہ بقرہ کو ہم نے اسی طرح سے جو میں نے بتایا 1 2 3 4 پیج ہم نے 41 پیج تک پڑھ لیا. یہ 41 پیج میں کہہ رہا ہوں کہ خط عثمان طاق کے اندر یہ اسٹینڈرڈ قرآن ہوتا ہے جس میں تمام کمپٹیشنز ہوتے ہیں. یا 286 آیت 286 آیت یاد کرنے کے بعد آپ ایک مکمل طور پر آپ اس سہنے میں آ گئے, اس فیلڈ میں آ گئے کہ اب آپ بالکل آرام سے کر سکتے ہیں. گویا کہ آپ کو میں آسان الفاظ سمجھا سکوں کہ میں نے مثال دی تھی اپنے انٹرویو کے اندر سوئمنگ کی, اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک فری اسٹائل ہوتا ہے, ایک بیک اسٹرو ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے بٹر فلائی. آپ کسی استاد کے بجائے مجھے سیکھنا ہے فری اسٹائل ہو گئے 6 مہینے کے اندر, ایک کہتا ہے کہ بیک اسٹرو آپ 8 مہینے کے اندر, بٹر فلائی 10 مہینے کے اندر. اگر آپ میں عقل ہوگی تو آپ کہیں گے مجھے فری اسٹائل سکھا دے 6 مہینے کے اندر. اگر یہ آپ سیکھ گئے تو
تو آپ بیک اسٹرو شاید 2 دن میں سیکھ جائیں گے، بٹر فلائی 1 دن میں سیکھ جائیں گے، چونکہ جب آپ کو کنٹرول آ جائے گا پانی کا پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بے نہیں، سورہ بقرہ آپ کے لیے معیار فری اسٹائل، یہ سب سے بڑا سورہ ہے، اس کے اندر سب سے بڑی آیت ہے، اس کے اندر سب سے مشکل آیت طلاق سب سے مشکل آیت ہے قرآن پاک کے اندر شمار ہوتی ہے مشکلات کے اندر۔ تو ہر ایک کا جو مین چیز ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اگر آپ نے سورہ بقرہ میں کامیابی سے 41 پیجز آپ نے پڑھ لیے پھر آپ سمجھے کہ قرآن پاک کو آپ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تیسرے پارے سے شروع کریں، وہ ختم کر کے پھر آپ پہلے سے سٹارٹ کریں۔ لیکن میں اپنا نظریہ پیش کرتا ہوں، اگر آپ نے ہمت کر کے پہلے سے سٹارٹ کر لیں اور سورہ بقرہ آپ ختم کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کی کامیابی یقینی ہے انشاءاللہ۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ جب فری اسٹائل آپ سیکھ جائیں گے تو میں نے بتایا کہ وقت اتنا سمٹ جائے گا کہ پھر بیک اسٹرو ہو یا بٹر فلائی ہو فٹافٹ آپ سیکھنا شروع کر دیں گے فوری طور پر۔ لہٰذا سورہ بقرہ کے بعد آپ ایسے ہی یاد کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ میں وہی ہوں جو میں نے سورہ بقرہ میں اتنی زحمت اٹھائی تھی۔ آپ خدا مت سوچیں، شیطان کو دور کر دیں، وسوسہ نہ کریں کہ اس طرح میں شروع کروں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ پوچھتے جا کے اس میں قرآن پاک کو یاد کرے گی، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ آئیں، اسٹارٹ کریں، آپ دیکھیں گے کہ خدا نے کیا آپ کو توفیقات دی ہے، کیونکہ آپ نے خدا پہ یقین کیا ہے، آپ نے اعتماد پہ نفس کیا ہے، آپ نے اخلاص در نیت رکھی ہے، آپ نے وقت کی اہمیت کو قائم رکھا ہے اور آپ نے اپنے استعمال اور استحکامات کو قائم رکھا ہے۔ یہ چیزیں مل کر آپ کو اتنا پرفیکٹ انسان بنا دے گی آپ تصور نہیں کر سکیں گے۔ آج آپ ارادہ کریں، اسٹارٹ کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ بھرمار ہوگی چینلز کی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، فلاں 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 ڈرامے فلاں، کیا ملتے ہیں ان ڈراموں کے ساتھ؟ فقط گھر کے اندر فساد، فتنہ، گندگی، مختلف قسم کی برائیاں، کچھ نہ ہو وقت کا ضیاع ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، دماغ میں اختراع پیدا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، نفسیاتی مریض بننا نہیں بن رہا ہے، فقط پیار و محبت کی باتیں سکھائی جا رہی ہے۔ معاذ اللہ، پیار محبت کی باتیں کریں اپنے خاندان میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، کہ جہاں پر فقط لڑائی اور ساس بہو اور یہ اور کیا چیز ہے؟ اسلام نے جو تعلیمات دی، قرآن دیکھیے قرآن نے کیا تعلیمات دی۔ آج بھی اتفاق ہوا درس اخلاق کے لیے ذرا اکیڈمی میں جانے کا، آپ ان بچوں سے پوچھیں جو میں نے باتیں کی، کتنے، اس سے میری تھکاوٹ ہے کہ تھوڑی سی میرا وہاں لیکچر لمبا ہو گیا تھوڑا سا، کتنا ان کے اندر چینج آیا۔ میں نے قرآن کی باتیں کی جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ قرآن کو اہمیت دیں، چھوڑیں یہ چیزیں، 4 دن کی زندگی ہے۔ آپ نے جیسا بھی ایک نفسیاتی بڑا ڈرامہ دیکھ لیا، کیا ملا آپ کو؟ آپ سوچیں کیا ملا آپ کو؟ آپ دیکھیں کتنے بڑے ہم بیوقوف ہیں، ہم بڑے ہی انہماک کے ساتھ ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں، جن کو دیکھتے ہیں وہ پیش کرنے کے لیے پیسہ لیتے ہیں اور ہم دیکھنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ٹائم خرچ کر رہے ہیں، اپنا دماغ خرچ کر رہے ہیں، اپنا کردار خرچ کر رہے ہیں، اپنا ایمان خرچ کر رہے ہیں۔ کون سا ڈرامہ اس میں میوزک نہیں ہوتی ہے؟ کون سا ڈرامہ اس میں بے حجابی نہیں ہوتی ہے؟ کون سا ڈرامہ اس میں فضولیات نہیں ہوتی ہے؟ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں ایک کلی بات کر رہا ہوں۔ آپ خود دیکھیں، خدا نے ہمیں عقل دی ہے، کیا ہم اپنے 1 سال کے بچے کو کبھی چھری چاقو دیں گے؟ انتہائی وہ ضد کرے، وہ روئے، وہ پیٹے، ہم نہیں دیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے نقصان دہ ہے۔ جو ماں باپ، جو بہن بھائی اس کو دیں گے، وہ اس کے لیے اس کے ظالم ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں کہ جو 1 سال 1.5 سال بچے کو چھری یا چاقو دیں۔ اسی طرح ہم جب یہ ڈرامے دیکھتے ہیں اس طرح کے جو واقعی میں ہمارے دلوں پر، ہمارے دماغوں پر اثر ڈالتے ہیں، یہ سلب توفیقات ہوتی ہیں۔ میں یقیناً کو بتا رہا ہوں، میں آپ کی توفیقات سلب ہوگی، فقط یہی سلب ہو جائے گی
چھوڑو وزیر صاحب نے جو بات بتائی ہے یہ سب بتاتے ہیں، سب باتیں کرتے ہیں. ارے قرآن چھوڑے. کیوں قرآن چھوڑیں؟ یہ کلام خدا ہے، یہ منشور انسانیت ہے، یہ آئین اسلام ہے، یہ الفاظ خدا ہے، جبریل کے ذریعے ہمارے پیغمبر پر آئے، ان کی زبان سے اجرا ہوئے. کتنی سارے اس کے اندر مقامات و منزلت ہے. سوچیں، اس کو اسٹارٹ کریں، شروع کریں. میں نے بتایا تھا خدا نے کتنی توفیقات ہمیں دے دی، جبکہ ہمیں ایک قطرے دریا حافظ نہیں. میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، جو بھی کہتے ہیں وہ ٹھیک اپنے لحاظ سے کہتے ہیں، استاد کہیں کچھ بھی کہ میں خادم قرآن ہوں، ڈیٹس آل. لہٰذا آپ سے درخواست ہے، آخری میری خواہش، میری تمنا، میری حسرت، میری التجا، آپ اسٹارٹ کریں. میں 6 مہینے میں ایک دفعہ پھر آؤں گا انشاءاللہ. میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت، ان کی ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں، ان کے ماتھے کو چومنا چاہتا ہوں، جو یہ کہے کہ کم از کم ہم نے قرآن پاک حفظ کر لیا، ہم نے سورہ بقرہ حفظ کر لیا، ہم نے ایک پارہ حفظ کر لیا، ہم نے ایک پیج حفظ کر لیا، ہم نے ایک آیت حفظ کر لی، ایک آیت حفظ کر لی. میں ان کا ماتھا چوموں گا. اسٹارٹ تو لے لیا نا آپ نے. میں نے کہا نا کہ پورا قرآن حفظ کرنے سے بہتر ہے ایک آیت حفظ کی جائے صحیح طریقے سے، اگر پورا قرآن صحیح طریقے سے نہ کیا جائے. انشاءاللہ میں اپنا پروگرام یہاں ختم کرتا ہوں، اپنی کلاس ختم کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ بہت جلدی میں نے کیا ہے، باتیں وغیرہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی. میں اس کو تفصیلاً بعد میں پیش کروں گا انشاءاللہ دوبارہ. اگر آپ کو کوئی مشکلات ہو، تکالیف ہو، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میرا ای میل، ہمارے جو یہ ٹیپ کریں ان کے پاس سب کچھ ہے، ٹیلی فون وغیرہ، ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم آپ کو پیش کریں گے. لیکن آپ اسٹارٹ کر دیں. کوئی بہانہ، کوئی کسی قسم کے بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ رکاوٹ بن سکتا ہے آپ کے لیے. کامیابی آپ کے قدم چومے گی. فقط یہ کامیابی ہمارے لیے نہیں ہے، ہم ان میں سے کہ ہم جو چیز پسند کرتے ہیں وہ چیز آپ کو زیادہ پیش کریں گے. ہم ان بھائیوں میں سے نہیں ہیں کہ معاذ اللہ کہ آپ کی بھی چیز ہم لے کر خوش ہو جائیں. نہیں، ہم چاہتے ہیں جو ہمارا اچھی چیزیں ہیں خدا ہم سے لے کر آپ کو دے دیں، چونکہ ہم آپ کو دل سے محبت کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کا درس ہے. آپ کے اندر جو اچھی چیز ہے کوشش کریں کہ وہ دوسرے بھائی میں دے دے، چاہے آپ میں سے چلی جائے. ہم دوبارہ قرآن پاک سے لے لیں گے انشاءاللہ. میں اس بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ. خدا ہر ایک کو توفیق دے کے ہم حافظان قرآن، محافظان قرآن، حاملان قرآن، عاملان قرآن، خادمان قرآن دنیا اور آخرت میں مشہور ہوں. خدا ہمیں توفیق دے کہ جو حق ہے قرآن پاک کو ادا کرنے کا وہ ادا کر سکے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ثقلین قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ ادا کر سکے. جتنا ہم اہل بیت علیہ السلام کام کر رہے ہیں اور زیادہ کریں، لیکن قرآن پاک کو اگر اس سے زیادہ نہیں اس سے کم بھی نہ کریں. بس یہ ایمان پیدا کر لیں، شروع کر لیں. یقین مانیں آپ ایک وقت آئے گا میرے الفاظوں کو آپ دعا دیں گے انشاءاللہ. میری تمنا کے ساتھ خدا ہر ایک کو اس قابل بنائے کہ وہ قرآن پاک کی جتنی بھی اچھائیاں ہیں اس سے اس کو حاصل کر سکیں. اور محمد وآل محمد صلوات.